مرد ہیں اور اپنی زبان سے کسی کو بیٹا کہنے سے بیٹا بن نہیں جانتا. قرآن کی آیت سنیے. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے کسی انسان کے پہلے میں دو دل نہیں بنایا. وما جعل ازواجکم اللہ تظاہرون منہم امہاتکم، اور کسی عورت کو تم اگر ماں بہن کہہ دیتے ہو تو تمہاری ماں نہیں بن جاتی. وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اور تمہارے منہ بولے بیٹے تمہارے بیٹے نہیں بن جاتے. محمد مصطفیٰ نے زید کو بیٹا کہا، زبان سے کہنے سے بیٹا نہیں بن جاتا. ذالکم قولکم بافواہکم، تمہارے منہ کی باتیں ہیں. واللہ یقول الحق، اللہ سچ کہتے ہیں. وہو یہدی السبیل، سیدھا راستہ دکھاتے ہیں. ادعوہم لآبائہم، ان کو اپنے باپوں کے اصلی نام کے ساتھ پکارو. وَأَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ، اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف والی بات ہے. فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اگر ان کے باپ معلوم نہیں ہیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پھر تمہارے دینی بھائی ہیں. وَمَوَالِيكُمْ، اور تمہارے دوست ہیں. النبی اولیٰ بالعلم، خیر اس کے بعد ساری تفصیل بیان کر کے یہ وضاحت کر دی گئی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر پیار و محبت سے زید کو بیٹا کہا ہے تو اس طرح کہنے سے وہ بیٹا بن نہیں گیا. اس طرح منہ بولے بیٹے کی بیوی، متعلقہ بیوی کے ساتھ نکاح کرنا ممنوع نہیں ہے. صرف حقیقی بیٹا جو ہے اس کی بیوہ اگر ہو، اس کے متعلقہ ہو، اس کے ساتھ نکاح کرنا ممنوع ہے. اللہ نے یہ ساری صفائیاں پیش کر دی، لیکن منافقین نے وہاں بھی پیغمبر کو نہیں چھوڑا صلی اللہ علیہ وسلم. اور ام المومنین کا معاملہ عائشہ صدیقہ کا تو آپ کو معلوم ہے ہی. تو جتنی اذیت ذہنی منافقین نے کلمہ گو لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی ہے، مکہ کے مشرکوں نے اتنی ذہنی، ایک بھی شاید واقعہ مجھے معلوم نہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی الزام اور تہمت اس لگائی جس میں ذہنی اذیت پہنچی. منافق اتنا خطرناک ہوتا ہے. تو مومن حقیقی وہ ہے جو دل سے بھی اللہ اس کے رسول کی بات کو مان لے اور ظاہر میں بھی اس کو تسلیم کر لے. اور اگر نہیں مانتا تو پھر اپنے بارے میں خود فیصلہ کر لے کہ میں کس مقام پر ہوں، میرے کلمے کا کوئی اعتبار ہے یا نہیں. دنیا والے تو اس کو مومن ہی سمجھیں گے، اللہ کے کاغذوں کے اندر مومن نہیں ہے. دین کا کوئی بھی معاملہ ہو، بلکہ یوں سمجھیے کہ دنیاوی زندگی کا بھی کوئی معاملہ ہو، اس میں اگر اللہ اس کے رسول کا کوئی فیصلہ آ گیا ہے اس میں پھر اپنی رائے کو دخل نہیں دینا. کسی مومن کے لیے گنجائش نہیں کہ اپنی رائے کو دخل دے. مثال کے طور پر شریعت نے کسی چیز کو کہہ دیا یہ حرام ہے، پھر وہ حرام ہے، مومن کے لیے اس کی گنجائش کوئی بھی نہیں. چاہے اس کو حرام سمجھنے کے بعد اس کو مالی نقصان اور تاوان کیوں نہ برداشت کرنا پڑے، لیکن ایمان کا تقاضا یہ کہ اس کو چھوڑنا پڑے گا. آپ کے سامنے ایک واقعہ موجود ہے. شراب جب تک حرام نہیں ہوئی تھی سب مسلمان پیتے تھے، صحابہ اکرام پیتے تھے، اکا دکا چند نفوس کو چھوڑ کر، جن میں سیدنا عثمان بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن بہت بڑے کاروباری تھے اور شراب کا کاروبار بھی تھا. ملک روم اور شام سے اونٹ لدے ہوئے آئے، شراب سے مشکیزیں بھرے ہوئے آئے، اور مدینہ کی سرحد پر پہنچے تو کسی مسلمان نے کہا کہ شراب حرام ہو گئی. ہزاروں کا سرمایہ لگا ہوا تھا. سیدنا عثمان نے یہ بھی نہیں کیا کہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لوں. ایک مسلمان نے اطلاع دی ہے، اور عثمان نے یہ بھی نہیں کہا کہ چلو واپس اسی ملک جو کافروں کا ملک ہے وہاں جا کر اس کو میں پونے پونے داموں فروخت کر دوں، یہ جیسے بھی ہے کچھ پیسے تو بچا لوں. بس اس اطلاع ملنے پر سیدنا عثمان نے چھرا لیا اور اپنے ہاتھوں سے سارے اونٹوں کے اوپر جتنے مسکیل سب کو چیر پھاڑ کر وہ جتنا سرمایہ تھا اس مٹی کے حوالے کر دیا، اللہ کے حکم پر قربان کر دیا. مومن کی شان ایسی ہی ہوتی ہے
کہ اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم آ جائے تو اس کے بعد پھر وہ اپنا اختیار نہیں سمجھتا۔ صحابہ اکرام کی زندگی تو ان گنت واقعات آپ کو ملیں گے۔ بلکہ اس کے بعد بھی بے شمار اللہ والے ایسے گزرے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ والا بن ہی نہیں سکتا اگر اللہ اس کے رسول کے حکموں کے مقابلے میں اپنی بھی کوئی رائے سمجھے۔ جس نے اپنے آپ کو خدا اس کے رسول کے حوالے کر دیا ہر معاملے میں، بس وہی مومن ہے، مومن مکامل ہے، اور وہی اللہ والا ہے۔ جس نے اپنا دنیوی فائدہ پیش نظر رکھا، نہ وہ مومن کامل ہے، نہ وہ اللہ کا ولی بنا ہے۔ اللہ کے ولی بننے کے لیے لازمی ہے کہ ہر ادا پیغمبر کی اپنائے، اور نبی کے کسی طریقے کے اندر اپنی ذاتی رائے کو دخل نہ دے۔ میں آپ کو انہی مجالس کے اندر سنا چکا ہوں بزرگان دین کے بہت ساری باتیں۔ اللہ سے توفیق مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں اتنی مہلت دے کہ ہم ان سارے بزرگوں کے حالات کو سمجھیں اور اپنے احباب کے سامنے ذکر کر سکیں۔ آپ کے اس بر صغیر کے اندر ایک بہت بڑے ولی گزرے ہیں، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہاں میں یہ بات چلتے ہوئے کہہ دوں، جو حضرات ساتھی ہمارے پرانے ہیں وہ تو ہیں، نئے کوئی ساتھی آئیں تو ان سے بھی میں بتا دوں کہ میں سب اولیاء اللہ کو مانتا ہوں، اس بات گواہ رہنا۔ اور اللہ کے ولی کا انکار کرنا اس کو میں لعنت سمجھتا ہوں، اور کسی ولی کی توہین کرنے والے کو بھی لعنتی سمجھتا ہوں۔ لیکن ولی اللہ ہو، اگر کوئی ٹھگ کہے کہ میں ولی اللہ ہوں تو میں نہیں مانتا، یقیناً آپ بھی نہیں مانیں گے، سیدھی سی بات ہے۔ کسی بھی شعبے میں کوئی ٹھگی کرنے والا اس کو کون مانتا ہے؟ تو دین میں جو ٹھگی کرنے والا اس کو میں نہیں مانتا، چاہے مجھے لوگ وہاں بھی کہیں چاہے کچھ بھی کہیں، مجھے اس کی کوئی پرواہ بھی نہیں۔ اولیاء اللہ کو مانتا ہوں، ان کی جوتیوں کو اپنا سر کا تاج سمجھتا ہوں۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ انہی اولیاء اللہ سے ایک ہیں جن کی عظمت کا میں قائل ہوں، جن کی تعلیمات میرے پیش نظر رہتی ہیں۔ مجدد صاحب نے اپنے مکتوبات میں ایک جگہ لکھا ہے کہ ہمارے ایک پیر بھائی نے ایک دفعہ اپنے مرشد کے سامنے ہم بیٹھے تھے، کھانے کا وقت ہو گیا تو دسترخوان بچھا، تو کھانا جب شروع کیا جانے لگا تو ہمارے ایک پیر بھائی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم بآواز بلند پڑھ کر کھانا شروع کیا۔ رسول اللہ کی تعلیم ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں یہ بات واضح نہیں ہے کہ اونچی آواز سے پڑھیں۔ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہراً پڑھنے کا نہ فرمائیں گے تو اپنی طرف سے ہم اس بات کو نہیں بڑھا سکتے کہ ہم اونچی آواز سے پڑھیں۔ مجدد صاحب لکھتے ہیں کہ ہمارے شیخ نے حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے جب سنا کہ اس نے اونچی آواز سے بسم اللہ پڑھی ہے تو فرمایا کہ یہ آدمی بدعتی ہے، اس کو دسترخوان سے ہٹا دو۔ بظاہر تو ایک معمولی سی بات ہے، یعنی ہمارے جیسے جو مزاج رکھنے والے لوگ ہیں ان کے نزدیک معمولی سی بات ہے، لیکن جو اللہ کے نبی کی ایک ایک ادا کی حفاظت کرنے والے لوگ ہیں تبھی تو وہ اللہ کا ولی بنے ہیں۔ وہ ذرا بھی برداشت نہیں کرتے تھے۔ قریب زمانے میں ہندوستان کی سرزمین حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا بڑا نام ہے، اور حضرت تھانوی کے متعلقین میں سے ہمارے شیخ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق نور اللہ مرقدہ محیی سنہ، ان کا لقب بن گیا۔ قدم قدم پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے احیاء اور ان کی بقا کا اہتمام کرتے تھے، اور اس معاملے میں ذرہ برابر بھی کسی کا لحاظ نہیں کرتے تھے، ذرہ برابر بھی۔
اسی مسجد کے اندر ایک دفعہ اپنے واعظ کے اندر فرمایا کہ ہماری ہردوئی کی مسجد جہاں ہندوستان کے اندر، فرمایا کہ مسجد کے فرش پر اس طرح ایک انگلی پھیر کر آپ وہ انگلی کے ساتھ مٹی لگی نہیں دیکھیں گے، اور یہ فرمایا کہ کوئی شخص بھی دال اور چاول اس فرش پر ڈال کر آسانی کے ساتھ کھا سکتا، اس کو کوئی کراہت نہیں ہوگی۔ اللہ کے گھر کی صفائی اور تطہیر کا اس قدر اہتمام ہوتا تھا۔ کئی سو مدرسے چلاتے تھے، کئی سو مدرسے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے سلسلے سے صحیح لوگ جو وابستہ ہیں ان کے اندر سنتوں کے احیاء کا بہت اہتمام ہے، اور جہاں سنت کی پرواہ نہیں ہوتی وہاں آہستہ آہستہ بدعات آتی ہیں، اور جب بدعات آتی ہیں تو پھر سارا معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ صحابہ اکرام اس معاملے میں بڑے حساس تھے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ، بخاری میں اور مسلم دونوں میں یہ روایت موجود ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت مجاہد ایک تابعی ہیں، بہت بڑے ان کے شاگرد ہیں، وہ نقل کرتے ہیں کہ میں اور عروہ بن زبیر، یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے ہیں اور زبیر بن عوام کے صاحبزادے ہیں، سیدہ اسماء بنت ابی بکر کے بیٹے ہیں، بڑی شان کے بزرگ ہیں۔ میں اور عروہ بن زبیر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے، دیکھا کہ وہ حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، اور مسجد کے اندر کچھ لوگ چاش کی نماز پڑھ رہے تھے بڑے اہتمام کے ساتھ۔ آپ جانتے ہیں کہ چاش کی نماز حدیث سے ثابت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے وجود کے اندر کتنے ہی جوڑ بنائے ہیں، اور ان جوڑوں کا صدقہ دینا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور کم از کم درجے میں فرمایا گیا کہ اگر کوئی شخص چاش کی 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہے تو اس نے گویا اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے جسم کے یہ جوڑ جو ہیں اس کا صدقہ ادا کر دیا۔ اسی چاش کی نماز کو صلاۃ الاوابین بھی کہا گیا ہے۔ حضرت زید بن ارقم سے روایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صلاۃ الاوابین کہا۔ ایک اثر صحابی کا یہ بھی ہے کہ مغرب کے بعد جو نماز ہے نماز اوابین ہے، لیکن اصل حکم یہ ہے کہ یہ چاش کی نماز صلاۃ الاوابین ہے۔ خیر، اس موضوع پر بات پھر کریں گے۔ تو چاش کی نماز صحیح حدیث سے ثابت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادا فرماتے تھے، اکثر بیشتر حضور صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت نماز ادا فرماتے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر حضور نے 8 رکعتیں پڑھی ہیں، لیکن زیادہ تر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 رکعت تک تھا۔ اور اس کی اہمیت اس لیے ہے کہ یہ 9-10 بجے کا ٹائم بالعموم کاروبار کرنے کا ہوتا ہے۔ شاہ ولی اللہ نے اس کی حکمت کی لکھی ہے کہ کاروبار کر کے انسان کاروبار میں جب ڈوب جاتا ہے تو غافل ہو جاتا ہے خدا سے، اس وقت جو انسان پھر نماز تر متوجہ ہوتا ہے تو گویا اس غفلت کے زہر کا یہ تریاق ہے۔ تو نماز چاش جو ہے یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے، اور مسجد نبی میں کچھ لوگ نماز چاش ادا کر رہے تھے لیکن اہتمام کے ساتھ۔ تو حضرت مجاہد کہتے ہیں فسألناہ، ہم نے پوچھا حضرت عبداللہ بن عمر سے یہ کیا ہے، فرمایا ہوا بدعت، یہ بدعت ہے۔ بخاری میں روایت ہے، مسلم کے اندر بھی۔ کیا مطلب؟ نماز بدعت نہیں، اس کے لیے اتنا اہتمام کرنا کہ اکٹھے ہو کر آ کر نماز پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے جو عمل جس طریقے سے ثابت ہے اس کو اسی انداز سے ادا کرنے ہی میں خیر ہے۔ اس کے اندر ذرا برابر بھی کوئی رد و بدل کیا جائے گا تو وہاں سے گمراہی پیدا ہوگی۔ ورنہ حضور کے شاگرد اور جلیل قدر صحابی عبداللہ بن عمر مسجد نبی میں کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، چاش کی نماز پڑھ رہے ہیں، اور اس کو کہیں یہ بدعت ہے۔ کہ عبداللہ بن عمر نماز نہیں پڑھتے تھے، لیکن اس کو بدعت کیوں کہا؟ اس کے لیے انہوں نے غیر معمولی اہتمام کیا اور جمع ہو کر اکٹھے ہو کر آ کر نماز پڑھنے لگے۔
یہ ایک انفرادی عمل ہے، یہ اجتماعی عمل نہیں ہے۔ جہاں بھی جس انسان کو موقع ملے گا وہاں پڑھے گا، لیکن گھروں کو چھوڑ کر سارے کا سارے مسجد میں آ کر اجتماعی شکل کے اندر اگر اس نماز کو پڑھیں گے تو یہ بدعت بن جائے گی۔ شریعت نے جس حکم کو عام قرار دیا وہ عام ہی رہے گا، اس کو مقید نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر نفل پڑھنے کی اجازت ہے جب چاہیں آپ، بشرطے کہ مکروہ وقت نہ ہو، لیکن نفلوں کی اگر آپ جماعت کریں گے تو یہ مکروہ ہوگا، آپ کے لیے مکروہ تحریمی ہوگی۔ آپ کے اس پاکستان میں جہالت زدہ معاشرہ، نفلوں کی جماعت ہوتی بعض جگہوں کے اندر، اور سننے میں یہ آتا ہے کہ رمضان کے اندر عورتیں جو نماز تسبیح کی، صلاۃ تسبیح کی جماعت کراتی ہیں۔ جماعت صرف فرض نماز کی یا رمضان میں وتر کی یا تراویح کی نماز کی ہے یا نماز کسوف اور خسوف کی ہے یا صلاۃ الاستسقاء کی ہے، اس کے علاوہ اپنی طرف سے نوافل کی جماعت کا اہتمام کرنا یہ کراہت تکریمی ہے اور گمراہی ہے۔ جہاں شریعت سے جو عمل جس طریقے سے ثابت ہے اتنا ہی ہوگا۔ مجد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی نے اپنے مکتوبات میں ایک بات لکھی ہے، انہیں پتہ چلا کہ ان کے سلسلے کے یعنی سلسلہ نقشبندیہ کے کچھ لوگوں نے، کچھ صوفیوں نے گڑبڑ کر رکھی ہے۔ اسی سلسلے میں انہوں نے کہا کہ نماز تہجد را بجماعت میں گزارن، کہ تہجد کی نماز کی جماعت کرتے ہیں۔ از اطراف و جوانب دراں وقت مردم از برائے نماز تہجد جمع می گردن، دائیں بائیں سے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تہجد کی نماز کے لیے، وہ بجمیعت تمام ادا میں نمائن، اور سارے مل کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ این عمل مکروہ است، مجد صاحب نے فیصلہ دیا یہ مکروہ عمل ہے، بکراہت تحریمہ، اور معمولی کراہت بھی نہیں، کراہت تحریمی ہے، حرام کے قریب ہے۔ فقہا نے کہا کہ اگر کوئی شخص واقعتاً نفل کی جماعت کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے 3 آدمی سے زیادہ جماعت میں شامل نہیں ہوں گے۔ ایک، مسجد کے اندر اول تو جماعت ہوگی نہیں، اگر ہوگی تو مسجد کے سینٹر میں نہیں، کسی کنارے پر جا کر 3 آدمی سے زیادہ نفل کی جماعت نہیں کر سکتے۔ تو دین کی کسی بھی بات کو لے کر اپنے طرف سے اس کے اندر قیدیں لگا لینا اور اپنے لیے گنجائشیں سمجھنا، یہ دین کے بگاڑ کا سبب بنتا ہے۔ کوئی بھی معاملہ لے لیں، شریعت کی جو بات جس ترتیب کے ساتھ ہے اسی طرح ہے۔ اب آپ کی اذان مسجد میں ہوتی ہے، مؤذن آخر میں لا الہ الا اللہ کہہ کر خاموش ہو جاتا ہے، جبکہ آپ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تب آپ کا کلمہ مکمل ہوگا، تب ایمان مکمل ہوگا۔ اگر کوئی شخص صرف لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، محمد رسول اللہ نہیں پڑھتا، نہیں مانتا، مومن نہیں ہے، مسلمان نہیں، وہ کافر ہے۔ ایمان مکمل تب ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دونوں کو زبان سے ادا کرے اور دل سے بھی تسلیم کرے، لیکن جب اذان پڑھتا ہے تو صرف لا الہ الا اللہ کہہ کر خاموش ہو جاتا ہے، اس لیے کہ یہی ترتیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اگر کوئی مؤذن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے بآواز بلند تو ہر طرف سے کیا پڑھا لکھا اور کیا ان پڑھ اس پر انگلی اٹھائیں گے، یہ تو نے کیا پڑھ لیا؟ وہ اگر یہ عذر کرے کہ میرا دل کرتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے لوں، حضور سے مجھے پیار ہے، محمد رسول اللہ کہہ دیا تو کون سا میں نے جرم کر دیا، تو اس وقت ان پڑھ آدمی بھی اس کی اس عذر کو نہیں تسلیم کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ محمد رسول اللہ بہت پیارا عمل ہے، بہت پیارا کلام ہے، لیکن اذان کے اندر اس کے آخری کلمے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، اس واسطے اس کے حق میں
بجائے ثواب کا گناہ بنے گا. اور ایسا مؤذن اگر مصر ہوگا تو پھر لوگ اس کو مسجد سے نکال دیں گے. آپ نے سنا تھا پچھلے چند خطبات کے اندر میں بتایا کہ امام مالک نے ایک شخص کو مسجد سے مؤذنی سے نکال دیا. سب سے پہلے تو وہ کہتا تھا لوگوں الصلاۃ الصلاۃ، نماز کے لیے آؤ. پہلے اذان پڑھ لی، پھر یوں اعلان کرتا رہتا. امام مالک نے منع فرمایا. پھر اس کو چھوڑ کر وہ مینارے پر چڑھ کر کھانسنا شروع کر دیا. اس پر بھی امام مالک نے منع فرمایا. پھر وہ تیسری مرتبہ لوگوں کے دروازوں میں جا کر دستک دینے لگا اذان پڑھنے کے بعد. بظاہر تو یہ ایک بڑی اچھی بات ہے، لوگوں جگا رہا ہے، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے منع فرمایا. حتیٰ کہ جب دیکھا کہ یہ آدمی باز نہیں آتا، نئے نئے طریقے ایجاد کرتا، اس کو مدینہ سے نکال دیا. یہ جتنی باتیں میں عرض کر رہا ہوں دوستو، ایک اصول سمجھ لیجیے کہ دین کے معاملے میں خود اگر آپ کوشش کر کے کسی مستند کتاب کے ذریعے سے کوئی دین کی بات سمجھتے ہیں فبیا، ورنہ کسی معتبر عالم سے پوچھ کر اس پر عمل کریں. عام بازاروں کے اندر چلتی ہوئی باتیں، سنی سنائی باتوں پر عمل نہ کریں. یہ عوام الناس کے اندر پھیلی ہوئی باتیں ہوتی ہیں، ان کا کوئی اعتبار بھی نہیں ہوتا جب تک کسی ثقہ عالم سے آپ نہ سنیں. وہ بات تھوڑی ہو یا زیادہ ہو اس پر عمل کریں، اسی میں خیر ہے. زیادہ عمل ہو خلاف سنت ہو اس میں کوئی فائدہ بھی نہیں، تھوڑا ہو اور سنت کے مطابق اس میں فائدہ. اسی لیے تو بزرگوں نے لکھا ہے نا کہ قیلولہ دوپہر کا سونا چاہے 15 منٹ ہو یا آدھا گھنٹہ ہو سنت کے مطابق ہے، اس کا اجر ہے. اور ساری رات جاگنا بغیر کسی دینی ضرورت کے اس کا کوئی اجر بھی نہیں. حالانکہ یہاں سو رہا ہے لیکن سنت کے مطابق سو رہا ہے تو اتباع سنت میں خیر ہے. وہاں جاگ رہا ہے اور جاگنے کا کوئی فائدہ نہیں. کوئی کام بھی آپ کریں اللہ سب کو توفیق نصیب فرمائے، خیر کا کام، دین کا کام کریں، اس سے پہلے اپنے اطمینان حاصل کر لیں کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ سنی سنائی بات ہے، یہ کسی مستند عالم دین سے میں نے سنی ہے یا کسی معتبر کتاب میں نے خود پڑھی ہے اور سمجھی ہے. یہ بھی ایک بات ہے کہ بعض اوقات انسان مطالعہ کرتا ہے اور مطالعہ میں بات پوری طرح سمجھ نہیں پاتا. اس واسطے جہاں کچھ تھوڑا سا اشتباہ ہو وہاں کسی ثقہ عالم سے، معتبر عالم سے پوچھ لیں. یہ جملہ جو میں کہہ رہا ہوں بار بار، ثقہ عالم، معتبر عالم، جس کے علم پر آپ کو اعتماد ہو، جس کے دیانت پر اعتماد ہو، جس نے کتابیں پڑھی ہیں یا دیکھی ہیں، جو کتابوں سے تعلق رکھتا ہے. ضرور نہیں کہ ہر مسجد کا امام عالم ہو، خصوصاً ہمارے پاکستان کے اندر. یہاں پنجاب کے اندر یہ حالت ہے کہ امام اس کو رکھا جاتا ہے جو بالعموم ہمارا غلام ہو، یعنی ہماری اداؤں پر چلنے والا ہو، جو ہم ان سے چاہیں وہ کرنے والا ہو، سستا سا آدمی ہو. میں کہا کرتا ہوں ہائی کورٹ کا جو جج ہے اس کی جو علمی قابلیت ہے، صلاحیت ہے، اس کے مطابق ہی وہ معاوضہ بھی تو لے گا. اگر آپ اس کو ایک کلر کا معاوضہ دیں گے تو کیا وہ قبول کر لے گا یا اس سیٹ پر بیٹھے گا؟ وہ یہ اس کی توہین ہوگی. جو مستند عالم دین ہوگا اس کے مقام کے مطابق، اس کے رتبے کے مطابق اس کا مشاہرہ وہ مقرر کرنا چاہیے. لیکن عوام الناس سمجھا ہمیں 2 رکعتیں ٹکانے والا آدمی چاہیے، ہمارے گھروں سے روٹیاں کھا لے، بس ایسا ہی امام چاہیے. یاد رکھیں جو عالم دین ہوگا اس میں خودداری ہوگی، وہ اتنا گرا ہوا نہیں ہوگا. اس خودداری کے مطابق وہ زندگی گزارے گا، دین کی صحیح بات لوگوں تک پہنچائے گا اور حق گو ہوگا. وہ لوگوں کی مرضی اور رضا کو پیش نظر نہیں رکھا، اللہ اس کے رسول کی رضا کو پیش نظر رکھے گا. اس کے مرتبہ مقام کو پہچان کر اس کے ساتھ وہ معاملہ کیا جائے. پھر اگر دین کی بات اس سے پوچھی جائے گی تو انشاءاللہ دین کی بات بھی صحیح سمجھائے گا.
لیکن اپنے گھر کا جو چپراسی ہو اس سے نچلا درجہ دیا جائے کسی مسجد کے امام کو، تو پھر اس سے کبھی خیر کی توقع نہ رکھیں گے آپ کو دین کی بات سمجھا سکیں۔ کوئی کتاب بھی مطالعہ کرنے سے پہلے کسی عالم سے پہلے پوچھ لیں کہ میں اس کتاب کا مطالعہ کروں کہ نہیں، یہ لازمی بات ہے۔ سب دوستوں سے میں تاکیداً کہہ رہا ہوں، یہ لازمی بات ہے کہ کسی کتاب کا مطالعہ از خود نہ کریں، جب کسی معتبر اور معتمد آپ کا اعتماد والا عالم اس کا مشورہ نہ دے کہ اس کتاب کو مطالعہ کریں، کیونکہ جو عالم ہوگا اس کی نظر سے وہ کتاب گزری ہوگی، اس کو پتہ ہوگا کہ اس کتاب کے اندر کیا ہے، انشاءاللہ اس کی رہنمائی آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی، کہیں ٹھوکر نہیں لگے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ پروردگار عالم ہمیں اپنے احکام اور اپنے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی تعلیمات کا پیروکار بنائے اور ساری زندگی اس مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت۔ ایک مارکیٹ میں پلازا کی چھت پر اذان، جماعت اور جمعہ کی نماز ہوتی ہے، اتوار کو پلازا بند ہونے کی وجہ سے کوئی اذان نماز نہیں ہوتی، کیا وہاں جمعہ پڑھنا جائز ہے؟ میرا خیال ہے ٹھیک نہیں ہے، پھر بھی کس مفتیان کرام سے پوچھ لیا جائے۔ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ حسن یاسین کے صفحہ فلاں پر بسم اللہ وعلی برکت اللہ لکھا ہے، یہ ایسی کوئی روایت صحیح نہیں ہے۔